ہمارے جاننے والے مر گئے بیچارے 70 سال کی عمر میں. پہلے لوگ جب قبرستان جاتے تھے نا تو عبرت کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے, دیکھو ہم نے بھی مرنا ہے, آج یہ لیٹا ہوا ہے. اب پتہ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ابے یار انہوں نے منع بھی کیا تھا ان کو لڈو کھانے کا, مٹھائی کھانے کا, ڈاکٹر نے بس وہ آغا خان کی رپورٹ تو آ گئی تھی مگر یہ خود کیئر ہی نہیں کر رہے تھے اپنی, تو بھائی یہی ہونا تھا. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل قبرستان میں. ایک میت میں گیا تو ایسے ہی ہو رہا تھا, ابے یار یہ انہوں نے اصل میں ان کو منع بھی کیا تھا اتنا, یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. قبرستان میں تو کم از کم یہ باتیں, یہ بولو بھائی کچھ بھی کرو آنا تو جو کیئر کرتا ہے. کہ آغا خان کے ڈاکٹر نہیں قبرستان جاتے کیا؟ جس ڈاکٹر نے ان کو رپورٹ پیش کی ہوگی وہ بھی تو اب تک تو جا چکا ہوگا کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے, وہ بھی تو بیچارہ قبرستان جا چکا ہے. تو یہ سوچ لو کہ بھائی جو بھی ہوگا آنا کہاں ہے, قبر میں. تو عبرت کی بات کر لو بھائی, کچھ کیا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور کیا یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ایک پلاٹ ہے جس میں آنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا, قیامت میں اللہ کہے گا وجاءکم النذیر, ڈرانے والے بہت سارے آئے تھے مگر تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 سوال پڑھ لیتا ہوں بھائی. مفتی صاحب یہ کیسے پتہ لگایا جائے نماز قبول ہو گئی ہے یا نہیں, اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر دوسری نماز کی پڑھنے کا دل چاہے تو اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی ہے؟ یہ اس کی علامت نہیں ہے. بعض دفعہ قبول ہو جاتی ہے مگر اگلی کا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ ایک طبیعی چیز ہے, کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا. اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا دگنا ثواب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب میری رات کو آنکھ کھل جائے, یہ کہنا یہ جو حیا کے خلاف مسائل ہیں یہ کھلے عام نہ پوچھا کریں, چھاؤں میں جا کے پوچھا کریں. اگر کسی کو علم نہ ہو کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے تو کیا اسے بھی گناہ ملے گا؟ بھائی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے نا, اس کو اس کا علم اس کا گناہ ملے گا کہ علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ مسئلہ. کیا نامحرم سے مسکرا کر ملنا جائز ہے؟ ہمارے نامحرم سے مسکرا کر ملا جاتا ہے اور کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. بھائی اب نامحرم سے مسکرا کے کیوں مسکرا رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ ایسی پہلیاں نہ پوچھا کریں نا کہ میں خود کنفیوز ہو جاؤں اس میں. اب کوئی خاتون اچانک سلام کر لیا اور آپ کے تھوڑا سا یعنی کوئی دفتر میں کوئی کلیگ ہے یا کوئی فیمیل ٹیچر ہے, وہ آئی اور اس نے آپ سے مسکرا کے سلام کر لیا تو آپ نے بھی تھوڑا سا مسکرا کے جواب دیا. ایسے تو نہیں کہ آدمی چنگیز خان کی شکل بنا کے جواب دے گا, تھوڑا سا تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور ویسے کسی سے فری ہونے کے لیے مسکرانا یہ بالکل کیا ہے, الگ چیز ہے. باقی عورت پہ پردہ فرض ہے, وہ اس طرح سے کوئی فیمیل ٹیچر کے لیے میل لڑکوں کو پڑھانا بے پردہ ہو کے جائز نہیں ہے. اگر بیوی خلا لے لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے شوہر سے دوبارہ نکل جائے, شوہر بھی راضی ہو, تو کیا خلا جو ہے نا ایک طلاق کہلاتا ہے, ایک طلاق بائن. لہٰذا اگر خلا لیا دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی شرعی یا غیر شرعی حلالے کے. میں نے پچھلے ہفتے بھی پرچی بھجوائی تھی, آپ پوری پرچی پڑھتے نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. تبلیغ میں وقت نہیں دے سکتا کیونکہ واحد کفیل ہوں, اپنے گھر کا اور اکلوتا بھی ہوں. جیسے آپ پہلے عربی سے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو مزید شاگرد بنانے کا, تو یہ بیانات سنا کریں اور جامع رشید میں آ کے ہمارے شاگرد بن جائیں, مدرسے میں داخلہ لے لیں, وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ہم بریلوی ہیں اور میں آپ کے بیانات سنتا ہوں, آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, صرف انہیں سنو کیونکہ امام حنیفہ جو بریلوی فرقہ جو بزرگ تھے وہ جہنم کی آگ میں ہمارے لیے غور, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی بیان سنا کریں بس, سب سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کوئی جھوٹا نبی 100 سال سے زیادہ نہیں رہا, لیکن قادیانیت کو 150 سال ہو گئے ہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جھوٹا نبی 40 سال یا 50 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا, اور ویسے بھی رہا بھی نہیں ہے قادیانی 150 سال, کیونکہ قادیانیت برطانیہ کے سائے میں پل رہے ہیں. ان کی اب تک ایک بال زمین پر بھی اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی ہے, تو اس کو رہنا تھوڑی کہتے ہیں. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے فالوورز کب سے ہیں, تو شیطان کے فالوورز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کو پنپنے نہیں دیا مرزا غلام احمد کی, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے, اور وہ نبی جس عیسائی مذہب کو غلط قرار دینے کے لیے آئے تھے, اسی عیسائی مذہب کے حکومت کے تحت اور انہی کے دودھ پہ پلنا شروع کر دے. تو یہ تو ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی قادیانی میں, تو وہ کہے گا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج اگر برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھینچ لے تو قادیانیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو یہ کیسا نبی ہے جو عیسائیوں کے زیر سایہ پل رہا ہے, جو منسوخ دین ہے؟ کیا خیال ہے؟